پہلا سوال جو ہے جی، یہ ظاہر ہے تکفیر کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ آج کے دور میں ہم اس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک خاص طور پہ واضح کیجیے گا کہ جو عام ہمارے علماء کرام ہیں، مختلف مکاتب فکر سے وہ بات کرتے ہیں، وہ مختلف گروہوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں، ان میں اور جو استاد ہیں غامدی صاحب، ان کے جو موقف ہیں دونوں کے، اس میں کیا بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ تو دونوں سوالوں کو الگ کر لیتے ہیں۔ پہلے میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ تاکہ تکفیر کو سمجھ جائیں آپ سب احباب کہ تکفیر ہوتی کیا ہے، پہلے آپ تکفیر کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد جو اس سے فردر کویسچن اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تکفیر کا مطلب ہے کافر قرار دینا۔ تو کافر قرار دینا، کافر کس کو کہیں گے پہلے اس کو سمجھ لیں، اسی سے پھر جو آگے لفظ تکفیر نکلا ہے اس سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ تو کافر قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب تک ہم الفاظ کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے، پھر وہ اصطلاح بنتا ہے، تو وہ اس کا اصطلاحی مفہوم بھی آپ کو آنا چاہیے، اس کا لغوی مفہوم بھی آنا چاہیے، اور پھر اس کا جو اطلاق ہے، اور اطلاق میں یعنی اپلیکیشن ہے، اور اپلیکیشن میں جو علماء میں اختلاف ہیں ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے، تبھی آپ کسی بات کو جان سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ تو پہلے تو یہ کافر قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کا لفظی مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ یعنی اس میں جب لفظ کی حد تک دیکھیں تو اس کا تعلق کسی دین یا مذہب سے نہیں ہے، یہ لفظ کا مطلب یہ ہے انکار کرنے والا، کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا، جس کا جو انکار کرنے والا ہوگا اس کو کافر کہیں گے۔ اب یہ اصطلاح میں کیسے آیا؟ اصطلاح میں ایسے آیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، یعنی ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، تو قرآن مجید نے، دین نے ان کے لیے کفار کی یا کافر کی اصطلاح استعمال کی۔ کس بنیاد پر استعمال کی؟ یعنی دو ہی حصے ہو گئے۔ جب اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو ابتدا میں بات سنتے ہی ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق اور باقی جو طائفہ ہے ہمارے عظیم صحابہ کا۔ تو ایک تو وہ لوگ تھے جو آپ کی بات کو سنتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، جس سطح پر یہ بات کر رہا ہے، جو اس کا پس منظر ہے، اور جو یہ بات کہہ رہا ہے، یہ بات تو ہمارے دل کی آواز ہے، اسی کی طلب میں ہم اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، تو اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تو آمنا و صدقنا، انہوں نے تصدیق بھی کر دی اور ایمان بھی لیا۔ تو ایک گروہ وہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے بات سنتے ہی انکار کر دیا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم برگزیدہ شخصیت کے طور پر وہ تسلیم کرتے تھے، ان کی امانت کے، ان کی دیانت کے، ان کی اخلاق کے قائل تھے، لیکن اس پہلو سے کہ آپ پر کوئی وحی آتی ہے، آپ پر کوئی فرشتہ آتا ہے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات پروردگار کی بات ہے، برحق بات ہے، ان کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جو انکار کرنے والے تھے وہ کافر قرار پائے۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے گروہ بھی تھے، مثال کے طور پر جن کو ہم منافقین بھی کہتے ہیں، کہ جو کسی مصلحت کے تحت رکے ہوئے تھے، یا اس طرف رکے ہوئے تھے یا اس طرف رکے ہوئے تھے، یعنی حقیقت میں اندر سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ ظاہراً اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اصل میں مسلمان ظاہراً کہلاتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ انکار ہی کی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے ذوق کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا اپنے حالات کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے تھے کہ وہ اس کو، تو وہ ان کو مذبذبین کہہ سکتے ہیں، یا تذبذب کا شکار ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، یا ضعیف مسلمان ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا اظہار نہیں کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں پانچوں جتنے بھی گروہ تھے ان کو کیسے دیکھے گا، لیکن یہ تقسیم واضح ہو گئی کہ دو بنیادی گروہ ہیں، ایک انکار کرنے والا گروہ، ایک ایمان لانے والا۔ تو انکار اصل میں یا کفر جو ہے وہ ایمان کے مقابل ہے، اس کے متضاد ہے، اس کے برعکس ہے۔
تو جو اس کو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے وہ ان کو ہم کافر کہیں گے، جن لوگوں نے دین کا انکار کیا ہے ان کو اصطلاح میں کافر کہیں گے. یعنی یہ اس کا عام معنی بھی ہے، لیکن ہم جب استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کی اصطلاحات کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا. اب جب ایک شخص کو ہم نے کافر قرار دیا ہے تو کافر قرار دینے کا مطلب کیا ہے، یہ مفہوم بھی آپ نے سمجھ لیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں. یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے کیونکہ اس میں اگلی اگر کوئی سوال کریں گے تو اس کی بیس ہے اس بات کے اندر. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی شخص ایمان لاتا ہے، کسی چیز کو قبول کرتا ہے، کسی چیز کا اظہار کرتا ہے تو وہ صدقے دل سے کرتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے کرتا ہے، ورنہ اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ پر کس اللہ پر ایمان لا رہا ہے، کس پیغمبر پر ایمان لا رہا ہے، اس کی اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. بس والدین نے کہہ دیا کہ ایمان لے آؤ تو ایمان لے آیا، یا کسی بڑے نے کہہ دیا ایمان لے آؤ تو ایمان لے آیا. تو اس ایمان کی حیثیت اس جگہ کی نہیں ہے جس کو ہم حقیقی ایمان کہتے ہیں. اسی طرح تکفیر کی یا کفر کی جگہ پر بھی دیکھ لیں تو بعض تو ایسے لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے سمجھ بوجھ کر تکفیر کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ چونکہ والدین نے یہ کام کیا ہے تو لہٰذا ان کی رفاقت میں ہم بھی یہی کام کریں گے. تو یہ جو تکفیر ہے یا کفر قرار دینا ہے، یہ اصل میں ایمان لانا بھی اور انکار کرنا بھی اصل میں جب دین کے معاملے میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ در حقیقت ہو، در اصل ہو، انفیکٹ ہو، تب وہ ہم اس کو کافر قرار دینا چاہیے. اس کو ایک حال کی مثال سے بھی دیکھیے. مثال کے طور پر آپ اپنے ملک کے اندر کسی کو مجرم قرار دیتے ہیں. جب مجرم قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس جرم کو جانتے بوجھتے کیا ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر وہ جرم نہیں کیا، اس سے قتل خطا ہو گیا ہے، تو کیا اس کی گردن مار دی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یعنی اس کو وہ قصاص کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوگا. تو اسی طرح کسی نے جو نہ چاہتے ہوئے، جو اس کو معلوم ہی نہیں، تو وہ اسی کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کی جو جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، اس میں نابالغ کے لیے سزا مقرر نہیں ہوتی کیونکہ وہ میچور نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو جانتا ہی نہیں. اسی طرح پاگل کے لیے یا جو دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی سزا نہیں ہوتی جو اس نے بڑے سے بڑا جرم بھی کر دیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس ذہنی عقلی حالت میں موجود ہی نہیں ہے، اس نے جانتے بوجھتے کوئی اقدام نہیں کیا. تو ہم اسی بنیاد پر دین کا معاملہ بھی ہے. کفر کرنا اللہ کے رسول کے خلاف، پروردگار کے خلاف ایک جرم ہے. جس شخص نے یہ جرم کیا ہے تو جرم کا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے جرم کیا ہے. اسی جرم کو اصل میں ہمیں متعین کرنا چاہیے اور اسی کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دینا چاہیے. اب آگے اگر آپ اس کو واضح کرنا چاہیں گے تو میں بتاؤں گا کہ جانتے بوجھتے اگر جرم کیا جائے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی تعریف کے لحاظ سے امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی. جی الحمدللہ، یہ بات آپ نے بالکل واضح کر دی. اس میں جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا جی کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ظاہر ہے ہماری جو معاشرے میں جو معاملات کیے جا رہے ہیں پبلک کے اندر، تو اس میں جو علماء کرام فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک طرف استاد غامدی صاحب کہتے ہیں، تو ان کے جو اس حوالے سے تکفیر کے حوالے سے جو موقف ہیں، ان میں کیا بنیادی فرق کیا ہے ان میں؟ یہ اسی سے آپ متصل کر لیجئے پچھلی بات سے اس بات کو. یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی کو مجرم قرار دیتے ہیں یا کسی پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا، اس پر الزام لگایا جاتا ہے. الزام عدالت میں جاتا ہے، عدالت اس کی تنقیح کر کے اس کو ثابت مانتی ہے یا ثابت نہیں مانتی. ثابت مانتی ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، اور ثابت نہیں مانتی تو اس کو بری کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس کا مرتکب نہیں ہے.
اس کے لیے کیا کرائٹیریا اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہر زمانے میں اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، یا کسی کی چیز کو غصب کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں تو وہ اس کو طے کرنے کے لیے کہ یہ اس کی حیثیت محض الزام کی ہے یا در حقیقت یہ واقعتاً یہ ایک جرم ہو گیا ہے، تو ملزم سے مجرم ثابت ہونے تک کا ایک مرحلہ ہے ہر جگہ پر. اور یہ انسان کی عقل کے اندر بھی موجود ہے، اور ہر جگہ پر انسان اس کو، اس کی دیانت، اس کا اخلاص اس کو تسلیم کرتا ہے. یعنی میرے اوپر اگر کوئی الزام لگا دے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی تحقیق ہو. وہ جھوٹا الزام بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان یہ چاہے گا کہ اس دنیا کی عدالت کے اندر اس کی تحقیق ہو. بعض اوقات اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، جج بھی غلطی کر دیتا ہے، ذاتی کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے اور اس کے بعد اس کو اسٹیبلش کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ یہ واقعتاً اس انسان سے یہ جرم ثابت ہوا. اب اس دنیا میں تو ثابت کرنے کے کچھ طریقے موجود ہیں. مثلا قتل کسی نے کیا ہے تو اس کے لیے دیگر جو شواہد ہوتے ہیں، کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، کچھ گواہیاں موجود ہیں، کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، اور اسی طرح کوئی فرینزک جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کر لیا گیا ہے. جو بھی ہر زمانے کے لحاظ سے جو اس کے شواہد دستیاب ہیں اس کے لحاظ سے وہ طے کیا جاتا ہے، اور پھر جج یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ واقعتاً یہ مجرم ہے یا مجرم نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ معاملہ تو آگے کے ساتھ ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اس پر سزا نافذ کر دی جاتی ہے. لیکن پھر نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ تحقیق کر کے یقین حاصل کر لیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک ہو، یعنی جج کو اگر شک ہو 5%، 10%، یا اس کو شک محسوس ہو کہ یہ بات لگتی نہیں ہے کہ ایسی ہوئی ہے، تو وہ بعض اوقات شواہد موجود بھی ہوتے ہیں تب بھی اس کو شک کی گنجائش دے کے بری کر دیتا ہے. تو یہ اس دنیا کا معاملہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے پروردگار کا یا اللہ کا انکار کیا ہے اور جانتے بوجھتے کیا ہے، تو دو چیزیں تو ضرور ہونی چاہیے. ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس تک اللہ کا دین بتمام و کمال پہنچا ہو، یعنی اس کو وہ پوری بات پہنچی ہوئی ہو، واقعتاً پہنچی ہوئی ہو جس کا اس نے انکار کیا ہے. اس کو اگر بات ہی نہیں پہنچی تو وہ پھر جس چیز کا انکار کرے گا وہ تو اس بات کا انکار کرے گا جس تک وہ بات پہنچی ہے. مثال کے طور پر دین، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، دین کی ایک تعبیر ہے جو مثال کے طور پر اہل تصوف کرتے ہیں. تو اہل تصوف جو تعبیر کرتے ہیں ایک فرد کے نزدیک وہ صحیح ہو سکتی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ غلط ہو سکتی ہے. تو دین کی جو تعبیر اس تک پہنچی، کیا وہ ہو دین کی تعبیر ہے یا دین کی تعبیر نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا میں یا آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. یعنی کیا ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ان چار آرا میں سے یہ رائے پرفیکٹ ہے، حتمی طور پر ہے، اور یہی خدا کا فیصلہ ہے؟ یہ میں یا آپ یا 10 یا تمام لوگ طے نہیں کر سکتے. اور اگر طے بھی کریں گے، فرض کریں طے بھی کر لیں اور بات ہماری صحیح بھی ہو، تو دوسرا کیا ماننے کا ذمہ دار ہے، ماننے کا مکلف ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ میں آپ ایک انسان ہیں، آپ پروردگار تو میرے سامنے نہیں آ گئے، کوئی فرشتہ تو آپ کے اوپر نہیں اترا، آپ پیغمبر تو نہیں ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے. تو دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات کو بے نہیں تسلیم کرے، چاہے وہ آپ کی بات برحق بھی ہو. تو لہٰذا یہ واقعہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ طے ہی نہیں ہو پاتا کہ اس تک حقیقی دین جس کا اس نے انکار کر کے پھر مجرم قرار پانا ہے، وہ حقیقی دین پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا، یا میری آپ کی یا مولانا مودودی صاحب کی یا کسی دوسرے عالم کی یا غامدی صاحب کی یا اصلاحی صاحب کی یا کسی اور عالم کی اس کے پاس تعبیر یا تفسیر پہنچی ہے جس کو وہ دین سمجھ رہا ہے. تو وہ کیا حقیقی دین اس تک پہنچا بھی ہے یا نہیں، ایک یہ میں نہیں طے کر سکتا. 100% پہنچ گیا اس کے لیے پوری، جس کو کہتے ہیں اتمام حجت ہو گیا، پوری طرح پہنچ گیا، یہ میں نہیں طے کر سکتا. اسی طرح یہ بھی میں نہیں طے کر سکتا کہ اگر اس کے پاس پہنچ گیا ہے تو اس نے سوچ سمجھ کر جانتے بوجھتے اس کا انکار کیا ہے، یعنی اس کو بھی میں نہیں طے کر سکتا. یا اگر وہ مثال کے طور پر، ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس نے انکار کیا ہے لہٰذا یہ
काफिर है। तो हम ये फैसला कर रहे होते हैं, वो नहीं एतराफ कर रहा होता अपने जुर्म का, तो हम दुरुस्त हैं या वो दुरुस्त है। तो ये फैसला ना हम उसके दिल के अंदर झांक सकते हैं, ना उसके हकीकत को जान सकते हैं कि वाकयातन उसने अल्लाह ताला के रसूल का, अल्लाह ताला के दीन का, या पैगंबरों का, या अल्लाह ताला का इनकार किया है। इसको हम मुतय्यन नहीं कर सकते। जब किसी जुर्म को हम मुतय्यन ही नहीं कर सकते, तय ही नहीं कर सकते, तो सजा किस बुनियाद पर देंगे हम? काफिर, उसको किस काफिर कहना एक सजा है, उसको दायरा इस्लाम से खारिज कर देना एक सजा है। तो हम कैसे उसके लिए ये सजा नाफिज कर सकते हैं जब तक हम उसको हतमी तौर पर तय नहीं कर सकते? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबर कैसे ये तय कर लेता है? पैगंबर खुद नहीं तय करता, ये वाज़े रखिए कि पैगंबर अपनी जानिब से इसको तय नहीं करते, बल्कि अल्लाह बताते हैं कि अब ये जो लोग हैं, ये इस वक्त जो सामने खड़े हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इनके दिलों के अंदर जानता हूं, दिलों के अंदर झांक सकता हूं, मैं इनके दिमागों के अंदर झांक सकता हूं। आप नहीं झांक सकते, तो मैं गैब का इल्म रखता हूं। आप गैब का इल्म नहीं रखते, तो मैं आपको बजरिया वही या बराह रास्त बता रहा हूं कि ये कुफ्र के मर्तकब हो गए हैं। इन्होंने जानते बूझते दीन का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का इनकार कर दिया है, और अब आपने इन तक हक इस सतह पर पहुंचा दिया है कि इनके पास ना इस दुनिया में ना आखिरत में कोई गुंजाइश, कोई उज़र की गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो ये फैसला कौन करता है? ये अल्लाह का, ये इंसानों का परवरदिगार अल्लाह ताला करता है। वो फैसला पैगंबर को बताता है, तो फिर उनको काफिर करार देकर उन पर जुर्म साबित कर दिया जाता है, और इस दुनिया में, यानी जब रसूल आता है तो इस दुनिया में उनकी सजा भी उनके ऊपर नाफिज कर दी जाती है। लिहाजा अल्लाह का फैसला फिर ये आता है कि जब वो इस सतह पर तकफीर की जगह पर आ गए हैं, तो उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। लिहाजा ऐसा ही होता है कि अल्लाह के रसूलों के मुकाबले में जो तकफीर की जगह पर आकर खड़े होते हैं, तो उनकी तकफीर की जाती है। कौन करता है? अल्लाह अपने पैगंबर के जरिए से तकफीर करता है, उस इल्म की बुनियाद पर करता है जो अल्लाह ताला के पास मौजूद है, और उसके बाद तकफीर करके उन पर जुर्म साबित हो जाता है, और उनको उसके बाद मलिया मेट कर दिया जाता है, तहे तेग कर दिया जाता है, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से वाज़े किया। लेकिन इसी हवाले से जो चीज आगे उलमा कराम बयान करते हैं, ये जो आखिरी बात जिस पे आपने बात मुकम्मल की कि ये अल्लाह ताला और उसके रसूल हैं, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये बताया अल्लाह ताला के हुक्म के बाद। लेकिन अगर उलमा कराम आज के दौर में उन्हीं जो अल्लाह ताला के फरमान हैं उसी के मुताबिक अगर किसी को काफिर करार देते हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं, या रामदी साहब, या ये क्यों आप कहते हैं कि जी हम सिर्फ ये काम सिर्फ अल्लाह ताला का ही था? तौहीद, अल्लाह ताला तौहीद और पूरा दीन जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बयान कर दिया और उसमें ये बता दिया कि कुफर करने वाला जो है वो जो है मामला के जो एक हाथी जो है वो ऊंट जो है वो उसके नाके सुई के नाके से निकल सकता है, लेकिन कुफर करने वाला जो है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो एक तरफ दीन का ये मामला है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इसको हम आज के दौर में किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। और जिस तरह से शर्तें बयान की जाती हैं, लगता है कि इस मामले में हम इस वक्त जो उम्मत के उलमा कराम है वो कोई चीज करने का हक नहीं रखते। इसकी जरा वजाहत दीजिए। इसमें एक तो पहले मैं ये सवाल करूंगा कि मिसाल के तौर पर हमारी उम्मत में मुख्तलिफ ग्रोह रहे हैं, उनमें से आप दो नुमायां ग्रोह ले लेते हैं, एक अहले सुन्नत का ग्रोह, एक अहले तशी का ग्रोह। अहले तशी जो नजरियात रखते हैं उनके बारे में अहले सुन्नत का नुक्ता नजर ये है कि ये कुफरिया नजरियात हैं। लिहाजा उनमें से बाज़ उलमा, अब इसमें कुछ थोड़ा सा नरमी आ गई है, लेकिन एक जमाने तक उलमा इस जगह पर इसरार के साथ खड़े हुए थे कि ये कुफ्र के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा ये काफिर हैं। अच्छा, इसी तरह शिया भी जो अपना नुक्ता नजर रखते हैं, उनके लिहाज से दूसरा जो ग्रोह है वो काफिर है। इसी तरह बाकी आप देख लीजिए,
مثال کے طور پر یہ ماضی میں، اس کی کوئی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، ماضی کے اندر ہمارے بر صغیر کے اندر ہی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے کہ اہل حدیث دیوبندیوں کو، دیوبندی اہل حدیثوں کو، اسی طرح اہل حدیث بریلویوں کو، بریلوی اہل حدیثوں کو کافر قرار دیتے رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیمانہ کیا بنایا گیا؟ پیمانہ اپنا فہم بنایا گیا ہے۔ شیعہ نے اپنا فہم پیمانہ بنایا، انہوں نے اپنا فہم پیمانہ بنایا، اور تیسروں نے اپنا فہم پیمانہ بنایا، اور پیمانہ بنا کر فیصلہ سنا دیا کہ چونکہ ہمارے پیمانے پر، ہمارے معیار پر ہم دین جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں اس پر یہ پورا نہیں اتر رہے، اس کے خلاف ہیں، تو لہٰذا یہ کافر ہیں۔ اور چونکہ ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور ہم ہی اصل بات پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہی یہ پوزیشن حاصل ہے، تو لہٰذا ان کو کافر کی جگہ پر رکھنا چاہیے، ان کو مرتد قرار دینا چاہیے، اور بعض اوقات یہاں تک کیا جاتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اس کے لیے اقدام بھی کر دیا جاتا ہے، اقدام میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری تاریخ بر صغیر پاک و ہند کی اس میں بڑی نمایاں آپ کے سامنے موجود رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے یہ چار افراد بڑی سنجیدگی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، یعنی وہ اپنی طرف سے جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ چار افراد بیٹھے ہیں، اور چار افراد بیٹھ کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، بیٹھ کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی کیا کسی کے فیصلے کو یہ قبول کریں گے؟ کتاب تو سب کے سامنے موجود ہے، اللہ کی کتاب ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، احادیث ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرنے کے لیے نہ تو اللہ کے فرشتے نے آنا ہے، یعنی اللہ کا فرشتہ آ جائے تو فیصلہ کر کے معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا پیغمبر آ جائے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ہوتا تھا، صحابہ کے درمیان میں اختلاف موجود ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے اختلافات کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے، اللہ کا رسول یہ بتا دیتا تھا کہ بات ایسے ایسے نہیں، بات ختم۔ تو اب یہ بات ختم کون کرے، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ چونکہ علمی بات ہے، فکری بات ہے، نظری بات ہے، اس بات کو ختم کون کرے گا؟ تو یہ چونکہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، میں دوسرے کو کافر کہوں گا، دوسرا مجھے کافر کہے گا، تو میں اس کے نزدیک واجب القتل ہوں، وہ میرے نزدیک واجب القتل ہے، حل کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ان شخصیتوں تک محدود رکھا ہے، اس زمانے تک محدود رکھا ہے جس زمانے میں یہ واقعتاً طے ہو سکے، اور وہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہے، اسی زمانے میں طے ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخری بات اس میں کہ اس اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی، کیا اس دنیا نے یہیں پر ختم ہو جانا ہے؟ کیا معاملات یہیں پر ہو جانے ہیں طے؟ یعنی اصل میں تو یہ دنیا ایک محدود سا وقت ہے جس میں انسانوں کے عقائد کی آزمائش بھی ہونی ہے، ان کے اعمال کی آزمائش بھی ہونی ہے۔ کسی نے پروردگار کے خلاف، کسی نے انسانیت کے خلاف، کسی نے اخلاقیات کے خلاف کوئی جرم کیا ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، رشوت دے کے بچ جائے، یا جھوٹ بول کے بچ جائے، یعنی یہ کہہ کے بچ جائے کہ میں مسلمان ہوں، در حال کہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہو یا اللہ کا دشمن ہو، تو اس کے باوجود وہ بچ جائے، اور بچ بھی جاتے ہیں انسان، تو بچ جائے تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے آخرت میں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کچھ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، ان فیصلوں کو، یا اپنے پیغمبروں کو دیے ہوئے ہیں، ان فیصلوں کو ہمیں، ان فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے آخری عدالت لگنے تک۔ اس وقت جس نے جو جرم کیا ہوگا، جو زیادتی کی ہوگی، وہ اس کو اجر مل جائے گا، اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اگر تکفیر کی ہے تو خدا اللہ تعالیٰ اس تکفیر کا یا کفر کا جو جرم اس نے کیا ہے، جانتے بوجھتے کیا ہے، اس کی سزا اس کو واقعتاً وہاں پر دیں گے۔ جی بہت شکریہ، اصل میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ سوالات بہت اہم ہیں، اور شاید ہمارے جو دوست ہیں اس ہمارے گروپ میں، وہ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ شاید اس کی وضاحت ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس کے اوپر لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، لوگوں کے جانوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے، تو اس لیے سوالات کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے جو ایک اعتراض، جو بھی آپ بات ابھی وضاحت آپ نے فرمائی، ظاہر ہے اس پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو ان افراد کا نظریہ ہے یہ تو کفر پر مبنی ہے،
لیکن ان کو کافر نہ کہیں. تو یہ تو ساری الفاظ کی ہیرا پھیری ہے کہ نظریہ تو ٹھیک ہے، کفر والا ہی ہے، لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. تو اس اعتراض کی ذرا اگر آپ وضاحت فرمائیں. اصل میں جو اگر تو کافر کہنے سے کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہوتا، عملی دنیا میں، عملی زندگی میں کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہوتا تو کافر کہنے میں کوئی حرج نہ ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص تصوف سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کو صوفی کہہ سکتے ہیں. تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو تبلیغی کہہ سکتے ہیں. جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اسی پہلو سے اس کا نام دیوبندی کہہ دیتے ہیں، بریلوی کہہ دیتے ہیں. تو یہ کہنا سے مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایک تو وہ شخص اس کو اون کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس سے کوئی عمل کی دنیا میں، یعنی معاملات کی دنیا میں کوئی نتیجہ یا کوئی مسئلہ پیدا نہیں. کافر قرار دینے سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اس نے پھر اس کو ہم نے کافر قرار دیا ہے تو ہماری فقہ میں اس کی سزا موت ہے. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. یعنی ایک بندے کو سمپل جب کافر قرار دے دیا کہ یہ کافر ہے، اس کے نظریات کفر ہیں. آج ایک کے نظریات ایک ہو سکتے ہیں، کل وہ اپنے نظریات بدل سکتا ہے. یہ کہنا یہ ایک الگ چیز ہے. کافر قرار دینا ایک اقدام ہے، ایک عملی شکل ہے. یعنی جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ مثال کے طور پر ایک جملہ یہ بولیں کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. یہ جملہ بولتے رہیں، 15 دفعہ بولیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ لیکن جب ہم اس کی نیشنلٹی کو ختم کرتے ہیں تو پھر ایک واقعہ ہوگا، وہ پھر اس ملک کے اندر پاکستانی کے طور پر نہیں رہ سکتا. تو کافر قرار دینا اصل میں اس کی شناخت کو یا اس کی حیثیت کو ختم کرنا ہے، اور اس کے محض ختم کرنا نہیں ہے. یعنی جیسے نیشنلٹی ختم ہونے کے نتیجے میں وہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، سٹیزن ہونے کی حیثیت سے تمام حقوق اس کے ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح کافر کہتے ہی یا کافر ہونے کا جرم اس کے اوپر ثابت کرتے ہی نمبر 1 یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ مرتد قرار پائے گا اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے. اور مرتد کی سزا ہمارے علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ واجب القتل ہوگا. تو پہلا یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے نقطہ نظر سے ایک شخص کو کافر قرار دیا اور اس کے بعد اس کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا. ایک بات یہ، لہذا ہمارے ہاں بھی جن لوگوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ ارتداد کیا ہے، انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے یا خلاف اسلام کسی مذہب کو اختیار کیا ہے. تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. اسی طرح کیا کافر جو ہے وہ مسلمان خاتون کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی رشتہ ایک اس شخص کا ایک خاتون کے ساتھ جو کہ مسلمان ہے ہوا ہے، وہ رشتہ منقطع ہو جائے گا ہماری فقہ کے اندر. یعنی کافر ہونے کے بعد وہ مسلمان بیوی کا شوہر نہیں رہے گا، وہ رشتہ ختم ہو جائے گا، ان کی طلاق ہو جائے گی یا علیحدگی ہو جائے گی، ان کے معاملات ختم ہو جائیں گے. تو یہ نتائج نکل رہے ہیں. اس طرح سوسائٹی کے اندر اس کو کس حیثیت سے قبول کیا جائے گا؟ وہ اپنی جو شناخت دینا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو بریلوی کہنا چاہتا ہے، آپ اس کو شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں، تو یہ اس کے اس حق سے محرومی ہے جو وہ جس کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس کے اخلاقی حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں، اس کے عملی حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ، یعنی غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نظریے پر بات کریں، آپ عقیدے پر بات کریں، عقیدے کو غلط نہیں، لیکن کسی شخص کے لیے یہ فیصلہ نہ سنائیے، کیونکہ اس فیصلے کو سنانے کے نتیجے میں بے شمار اطلاقات پیدا ہوتے ہیں، اور ان اطلاقات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ ایسا اقدام کر دیتے ہیں کہ در حقیقت اگر وہ کافر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ناحق قتل کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرتد کی سزا کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کی روح سے کہ اس کی سزا قتل ہی ہونی چاہیے اور اس کا نکاح ٹوٹ جانا چاہیے، تو پھر تو یہ واقعات اس کے نتیجے میں لازمن ہوں گے. جی بات سمجھ آ گئی.
ٹائم بہت تھوڑا ہے جی، اور لیکن آخری بات یہ سمجھنے کے لیے اس حوالے سے کہ اگر ایک گروہ جو ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس سے سب سے زیادہ یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں، کہ وہ ختم نبوت کا ہی انکاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ توحید کے بعد جو اگلی چیز سب سے اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ اب رسالت اور پیغمبر بھجوانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کوئی ریاست یا امت ان کو یہ کافر قرار دے سکتی ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، تو پھر تو کوئی بھی اس طرح کا گروہ اٹھے گا، کوئی بھی اقدامات یا کوئی بھی اپنے نظریات رکھے گا، اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور ان کا پرچار کرے گا، تو جو اسلام کی اصل دین ہے اس میں ہم کیسے فرق کر سکیں گے؟ اور یہ خاص طور پہ آج کے دور میں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس میں کہ یہ نہیں کہ ایک صاحب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بات دوسری جگہ پہ نہیں پہنچ رہی، اور یہ جب ایک ختم نبوت کے انکاری گروہ جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے پیش کر رہے ہیں اس وقت بھی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی، تو اگر ہم ان کا انکار نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ مسلمانوں کے نظریات نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کیسے ہم اس سے بچ سکیں گے؟ یہ بھی بہت کریٹیکل چیز ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیپلی آپ سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ سے تو اس طرح کی ڈسکشن چلتی رہتی ہیں، آپ کے توسط سے باقی لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ وہ یہ ہے کہ آپ فرض کر لیجئے کہ معاملہ الٹ ہو جائے، یعنی ایک گروہ، مثال کے طور پر کوئی بھی گروہ آپ تصور کر لیں، ایک گروہ یعنی ہم اس کو کہہ لیتے ہیں اے، دوسرا گروہ ہے بی، بی کے نزدیک اے کافر ہے اور اے کے نزدیک بی کافر۔ حقیقت فرض کریں کہ بی کے پاس ہے، بی والی بات صحیح۔ اگر کسی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی جگہ پر اے کی اکثریت ہو جائے اور بی کی جو ہے وہ اقلیت ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جگہ پر وہ کافر قرار پائیں گے اور وہ مسلمان قرار پائیں گے، اور اسی طرح اگر الٹ ہو جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو اب اس میں بھی فیصلہ کیسے ہوگا؟ یعنی کیا چونکہ اکثریت ایک غلط نظریے والے کی ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ جو اس کا نظریہ ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے مقابل والے نظریے کو اس کی تکفیر کر دے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اصل مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ فیصلہ ہے۔ فیصلہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، اور نہ کوئی دوسرا آپ کو وہ جگہ دیتا ہے جو پیغمبروں کو جگہ دی جاتی ہے۔ جب یہ سچویشن ہے تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ طے کرنا، مثال کے طور پر دیوبندی یہ کہے کہ جو میرا نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے، بریلوی کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے، لہٰذا اس کی تکفیر کر دی جائے، اور اپنے ملک کے اندر یا جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس جگہ پر صرف وہی رہے اور باقیوں کے بارے میں وہ یہ فیصلہ سنا دے، تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر ایک انسان دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دے گا جہاں اس کی اکثریت ہوگی۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر ان لوگوں کی اکثریت ہے، بلکہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 90-95% وہ لوگ رہتے ہیں جو ایک خاص، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث نقطہ نظر کے قریب، جس علامہ وہاب کا جو نقطہ نظر ہے اس نقطہ نظر کے وہ قریب ہیں، یہ ایک عالم ہیں جنہوں نے دین کی تعبیر کی ہے، تو اس نقطہ نظر کے قریب رہنے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، ہمارا ان کے نقطہ نظر پر، یا ہمارا اس مراد پاکستانیوں کا ان کے نقطہ نظر پر بے پناہ اعتراض بھی ہوتا ہے، غلط بھی کہتے ہیں، بعض معاملات کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر کو قبول نہیں کیا جاتا، تو یہ سب ہم کچھ کرتے ہیں۔ وہ اگر یہ فیصلہ سنا دیں کہ اس ملک کے اندر جو ان کے علاوہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کافر ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال یعنی جو مسلمان مختلف معاملات خود جا کے وہاں کرتے ہیں، اگر آپ میں سے جن لوگوں کو سعادت حاصل ہوئی ہو مدینہ منورہ میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کی، جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہو، تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جسارت نہیں کر سکتا اس اقدام کی. اس کو وہ کفر کہیں گے، اس کو شرک کہیں گے، اس کو غلط کہیں گے. جو کرے گا، اگر وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا، سجدہ کرنے کی یا جھکنے کی اس طرح کی کوشش کرے گا، تو وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نقطۂ نظر نافذ کیا ہے. ہمارے نزدیک یا ہمارے لوگوں کے نزدیک وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، ان کا نقطۂ نظر غلط ہے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے نقطہ. چونکہ فیصلے کا اختیار نہ ایک فرد کر سکتا ہے، نہ 10 افراد کر سکتے ہیں، نہ پوری انسانیت کر سکتی ہے، کیونکہ اس معاملے میں خدا ہی جانتا ہے. ہم قرآن مجید کے دلائل سے یہ بات بیان کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ جو ایک گروہ والے یا دوسرے گروہ والے بات اپنے دلائل سے کرتے ہیں، یعنی جو بریلوی نقطہ نظر والے بات ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ احادیث ہیں، ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی تکفیر ہوتی ہے. شیعہ بھی یہی کہیں گے، دیوبندی بھی یہی کہیں گے، اہل حدیث بھی یہی کہیں گے، باقی لوگ بھی یہی کہیں گے، اور اسی طرح جو باقی مثال کے طور پر قادیانی ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن باقی کافر ہیں. اور یہی معاملہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر کوئی آخری درجے میں یہی ہوگا کہ ہر کوئی دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوگا جیسا کہ لگ رہا ہے. یعنی یہ اسی کا نتیجہ ہے. لیکن اگر بات یہیں تک محدود رہتی جو استاد گرامی نے کہی ہے، جو اصل میں دین کا منشا ہے، دین ہی کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہی ہے کہ آپ نظریے تک بات کریں، اس کی امپلیمنٹیشن نہ کریں، اس کا اطلاق نہ کریں، اور اس کے بعد اس کو صحیح بات جو آپ کے خیال میں صحیح ہے اس کی دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، استدلال کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات بیان کرتے رہیں. توقع یہی ہے کہ اس کی اصلاح ہوگی. اور اگر وہ اس کے بعد بھی وہ اس جرم پر کھڑا ہوا ہے تو جتنا اس کا جرم ہے اس کی اللہ کی عدالت میں اس کو اس کی سزا مل جائے گی.